اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 5، آیت نمبر 95۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعام یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیم بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر شخص کر دیں، خواہ وہ فدیہ خاص چوپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبہ تک پہنچایا جائے، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے، اور خواہ اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ اپنے کیے شامت کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ ہمارا حج کا ٹاپک چل رہا ہے، اور یہ اگین اسی 5 نمبر سورہ کی آیت ہے، لیکن وہ پہلی ہم نے آیت کی تھی، اور یہ سورہ مائدہ ہی ہے، اس کی ہم نے پہلی آیت جو کی تھی۔ دوسری آیت میں بھی ایسی ہی شکار کے بارے میں ہی بات تھی، تو وہ آلریڈی ہم کر چکے تھے، تو میں آج کے جو اس ویڈیو کے نوٹس میں وہ آیات کے حوالے دے دوں گا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس سے پچھلی بھی ایک آیت ہے 94 نمبر بھی، وہ بھی تھوڑی سی شکار کے ریلیٹڈ ہی ہے، دو کہ یہ بھی آپ آیت دیکھیں تو زیادہ تر دوسری ڈیٹیلز ہیں، لیکن سوری، اس میں یہ ہے کہ اب اگر کسی نے شکار کر لیا ہے حالت احرام میں، پچھلی میں تو منع کر دیا گیا نا، تو یہاں اس کا جواب ہے کہ بھئی اس کا کوئی کفارے کی ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کو کوئکلی پڑھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں، پچھلی آیت میں، سورہ مائدہ کی ہی پہلی آیت میں کر چکے ہیں۔ اچھا، اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا، جان بوجھ کے۔ تو اب یہاں دیکھیں، قتلہ منکم متعمدن، جو عمدن قتل کرے گا جان بوجھ کے۔ اب یہ ہے کہ غلطی سے ہو جاتا ہے تو وہ تو غلطی ہے، وہ معافی مانگ لی اللہ سے تو معاف ہو گیا، لیکن کسی نے جان بوجھ کے شکار کیا ہے تو پھر اس کا فدیہ ہوگا، تو اس پہ فدیہ واجب ہو جائے گا۔ اور پھر اس کیا فدیہ ہوگا، اس کی آگے ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، جو کہ مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ تو اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لیتا ہے جان بوجھ کے، تو اس کا فدیہ کیا ہوگا، جو اس نے قتل کیا ہے اس کے برابر کا کچھ، اس کے مساوی۔ اچھا، کس کے مساوی؟ جس کو جانور کو اس نے شکار کیا ہے۔ اچھا، یہ اس کا مساوی کیسے ہوگا کہ جس کا فیصلہ تم میں سے دو متعدد شخص کر دیں۔ اب یہ دیکھیں نا، فار ایگزامپل شکار تو نارملی ہم اس طرح کے جانور کرتے ہیں جو پالتو نہیں ہوتے، تو وہ کیسے مساوی قرار پائے گا، تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ فار ایگزامپل کسی نے ہرن کا شکار کر دیا ہے، تو اب اس کے مساوی وہ ہرن اور ایک دوسری کہاں سے لائے گا؟ دوبارہ شکار کر کے لائے گا؟ نہیں نا۔ فار ایگزامپل کسی نے کوئی مرغابی وغیرہ یا کوئی اڑنے والا جانور کا شکار کیا ہے،
تو اس کا مساوی کیا لائے گا، مطلب کیا ہوگا؟ مرغابی گھروں میں تو نہیں ہوتی، یا کہیں سے خرید کے تو نہیں وہ دے سکتا نا. تو اس لیے دیکھیں، یہ آپ کے ساتھ اس کائنات کا خالق بات کر رہا ہے، کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے. تو انہوں نے دیکھیں کیسے اللہ پاک اپنی آیات میں ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں پوری. انہیں پتہ ہے کہ کیا مسئلہ آئے گا، اور اس کا بھی وہاں حل دے رہے ہیں کہ وہ تم میں سے دو شخص. اب دیکھیں کسی نے ہرن کا شکار کیا ہے، اب وہ کوئی کہتا ہے کہ اس کے اگینسٹ بکری دے دی، یا فار ایگزامپل کوئی بڑی ہرن ہے تو چھوٹی بکری دے دی. تو اس لیے کہا کہ دو معتبر شخص جو ہیں وہ فیصلہ کر دیں کہ ہاں یار یہ اس کے مطابق ہی، یا اس کی قیمت اس کے مطابق ہے، یا کچھ ایسا. یا جیسے مرغابی ہے تو چلو کوئی مرغی، کوئی بہتر مرغی، یا کوئی فار ایگزامپل دیسی مرغی، یا اس طرح کا جو بھی وہ فیصلہ کر دیں دو معتبر شخص، وہ اس کے مساوی قرار پا جائے گا. تو ان سے فیصلہ کرواؤ اور وہ اس کے مساوی کا فدیہ دو. اچھا، خواہ وہ فدیہ خاص چپایوں میں سے ہو جو نیاز کے طور پر کعبے تک پہنچائے جائیں، اور خواہ کفارہ مساکین کو دے دیا جائے. تو یہاں تو وہ ظاہری بات ہے، اگر حرام کی حالت میں ہے تو حرام تو کعبہ کے قریب ہی ہو گیا نا کہیں، تو یا تو وہاں پہ دے دیا جائے، یا پھر مساکین میں وہ بانٹ دے، کو دے دے. اچھا، خواہ اس کے برابر روزے رکھ لے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے کہا نا خواہ وہ فدیہ خاص چپایوں میں سے ہو. ایک تو اس کی اب آگے ایکسیپشن بتائی گئی کہ اگر چپائے کسی کو اویلیبل نہیں ہے یا کوئی نہیں دے سکتا تو وہ اس کے بدلے برابر روزے رکھ لے. اچھا، تاکہ آپ کے شامت کا مزہ تاکہ اپنے کیے شامت کا مزہ چکھے. تاکہ اس نے جو غلطی کی ہے اس کو یہ ہلکی سی سزا دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کو معاف کر دیا، جو پہلے ہوا اس کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دیا، اور جو شخص پھر ایسی ہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ انتقام لے گا. تو یہ بڑی سخت یہاں پہ آیت تو ہو جاتی ہے کہ اگر پھر بھی کوئی ایسی حرکت کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ انتقام ہوا. اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینا. تو اس بات سے تو بالکل بڑا بڑا توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اس طرح کی کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہیے. مطلب ضرورت کیا ہے شکار وغیرہ کرنے کی. اس آیت کو آپ اگلی پچھلی آیات کو بھی پڑھیں، غور و فکر کریں، غور سے پڑھا کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، عربی کے ساتھ ترجمہ اردو میں ضرور پڑھیں اور غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.